الحمدللہ تجری بأمرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے۔ صحت اور دیگر امور کے حوالے سے آپ دوستوں سے ایک درخواست کی کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ الحمدللہ پہلے سے کافی بہتری آئی ہے، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ درس کے سلسلے میں آج یہ دوسرا پروگرام ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے متقین مومنین کا تعارف کرایا ہے کہ مومنین متقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اگلے 15 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تعارف ہے جو اسلام سے خارج ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اسلام سے وہ خارج ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کی پہچان اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں کرائی، اور 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات بیان کی، پہچان کرائی جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن تھے وہ منافق۔ تو 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تعارف کرایا جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے وہ ان کے اندر اسلام نہیں تھا۔ تو یہ جو میں نے آیات تلاوت کی آج، سواء علیہم اانذرتہم، یہ عام کافروں کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے حق میں یہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کو، داعی کو ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ سامعین میں سے، حاضرین میں سے، لوگوں میں سے کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، داعی کو ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے کئی سال محنت کی، اور محنت کے باوجود، دعوت کے باوجود، جہد کے باوجود ایک امتی بھی نہیں بنا سکے۔ ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے نبی کی دعوت کو قبول کی ہو۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دی، صرف 70 آدمی نے اس دعوت پہ لبیک کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعی کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنے عرصے سے تبلیغ کا کام کرتا ہے، یا دعوت کا کام کرتا ہے، یا دینی میدان میں کسی اور جگہ وہ مصروف عمل ہے اور کوئی ان کی بات نہیں مانتا، تو لوگ یوں سمجھے کہ ان کی قبولیت نہیں ہے، یا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انذار اور تنذیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ ایک ڈرانا تو ہمارا ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، جس کے پاس عہدہ ہو، مال اور جلال ہو، وہ اپنے عہدے سے دوسروں کو ڈراتا ہے،
اگر میری بات نہیں مانی تو اندر کر دوں گا تمہیں، اٹھا دوں گا تمہیں ایجنسیوں کے ذریعے۔ یہ خوف اور ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائے، یہ ڈرانا شفقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی جب دعوت دیتا ہے اور دعوت کے نتیجے میں اپنی امتیوں کو ڈراتا ہے تو اس میں شفقت کو دخل ہوتا ہے۔ شفقت کی بنا پر وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائے۔ یہ خوف دلانا مقصود نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ خوف اور ہے، یہ ڈرانا اور ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرانا اور ہے۔ اور تیسری بات، داعی جو ہے وہ داغی نہیں ہوتا، داعی کسی سے الجھتا نہیں ہے، داعی کسی سے الجھتا نہیں ہے۔ اس لیے دعوت کا کام پہلے سیکھنا چاہیے، دعوت کے اصول کو پہلے سیکھنا چاہیے، تب جا کے اس میدان میں لگے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ داعی کسی سے الجھتا نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو ہر نبی کو ان کے امتیوں نے، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے گالیاں دی، کسی نے منہ پر تھوکا، کسی نے تپڑ مارے، کسی نے اجڑیاں ڈالی، یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ لیکن ایک نبی بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ وہ کسی سے الجھے ہو۔ اس لیے داعی جو ہوتا ہے وہ داغی نہیں ہوتا، بلکہ داعی ہوتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ داعی جو ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں، جن کو وہ دعوت دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس طرح وہ جواب دے تو نبی بھی انہی لفظوں میں ان کو جواب دے دے۔ اب جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیوں نے کہا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بہت ساری باتیں کہیں، تو ان باتوں کے جواب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل نہیں دیے کہ تم کیوں ایسے کہتے ہو، میں تو ایسا نہیں ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں اس طرح نہیں ہوں، بلکہ ہر نبی نے یہ کہا انی رسول من رب العالمین، بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے داعی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ان کو بتاؤ جی میں تو اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، علم بھی ہو اور حلم بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب سواء علیہم، یہ ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا ہے۔ مہر لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ دوائیاں دیکھتے ہیں اس پر مہر لگی ہوتی ہے تاکہ باہر کے آثار سے وہ دوائی محفوظ رہے، اندر کوئی چیز نہ جائے، ہوا بھی نہ جائے، جراثیم نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، اب ان کے دلوں کے اندر حق بات نہیں جائے گی، کان کے ہوتے ہوئے بھی یہ سنیں گے نہیں حق بات، باقی ساری باتیں سنیں گے، حق بات نہیں سنیں گے۔ دل ان کا ہے، یہ زندہ ہیں، لیکن اس دل کے اندر حق کی صدا نہیں جائے گی، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں پاتے، ان آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ حق کی پہچان کر سکے، دل ہے لیکن اس دل کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ یہ سمجھ سکے، حق بات کو سمجھ سکے، سچ بات کو سمجھ سکے۔ کان ان کے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ساری باتیں یہ سنیں گے لیکن حق بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی۔
تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ پردہ کر دیا، اس لیے کہ کانوں میں تو ہر طرف سے آواز آتی ہے، اور یہی حال دل کا بھی ہے، لیکن آنکھوں کا معاملہ مختلف تھا، ایک طرف انسان دیکھتا ہے سامنے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پردے کی بات کر دی کہ میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا، اب یہ حق بات کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو دین پہ چلنا آسان فرمائے، دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ جب دل پر مہر لگ جائے، آنکھوں پہ پردہ ہو جائے اور کانوں پر مہر لگ جائے، پھر اس بندے کو 100 نصیحتیں کر لے، چیخ چیخ کے ان کو دین کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پکڑ پکڑ کے خیر کی طرف بلاؤ تب بھی وہ نہیں آتے، 100 حجتیں کرتے ہیں، 100 دلائل دیتے ہیں۔ دلائل تو دنیا میں سب کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی دلائل ہے، اور ان لوگوں کے پاس دلائل ہے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں۔ تو دلائل ہر آدمی کے پاس ہے، 100 دلائل آپ کو دیں گے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہوتی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگائی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، جو حق بات کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تعارف کرایا، تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے۔